الحمد لله الذي أنعم على عباده بما هداهم إليه من الإيمان وتمم إحسانه بما أقام لهم من جلي البرهان. الصلاة والسلام على من بعث بالحق والتبيان وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بالسنن والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم المطرود من نعيم الجنان. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تفسیر کے دورے پورے ملک میں ہو رہے ہیں. اپنے اپنے انداز سے، لیکن جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک پرانی طرز ہے، سارے اسی پر چل رہے ہیں. موجودہ دور کے حوالے سے قرآن حکیم کیا ہدایت دیتا ہے، قرآن کریم امت کی کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کو اگر بیان کیا ہے تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے کہ عالمی حالات کے حوالے سے قرآن حکیم کیا رہنمائی کرتا ہے. عبید اللہ سندھی کی اپنی مکمل کوئی تفسیر نہیں ہے، مختلف صورتوں کی تفسیر ہے. ان کے شاگرد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، انہوں نے مختصر قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو کامل مکمل ہے، اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. قرآن حکیم جو ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے دو ربط چاہیے. ایک ربط اور تعلق اللہ سے، دوسرا ربط اور تعلق ماحول سے. یعنی ربط بین الخلق والخالق، ربط بین الخلق والخلق. جن لوگوں نے اللہ سے صحیح ربط نہیں رکھا، انبیاء آئے ان کی نہیں مانی، وہ امتیں تباہ ہوئیں. اس کی مثالیں قرآن میں ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے ماحول میں صحیح ربط نہیں رکھا، وہ ظالم قومیں ٹھہرائیں قیصر و کسریٰ. خلافت راشدہ اللہ سے بھی صحیح ربط ہو،
جیسا اس کا حق ہے اس کو اسی طرح مانیں، اور مخلوق کے ساتھ بھی صحیح ربط ہو کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ بس یہی دو ربط ہیں جو قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے موجودہ نظام۔ لہذا ہم تفسیر کریں گے تو ان دو ربطوں کے حوالے سے کہ اللہ سے صحیح ربط ہو اس کی کیا تفصیل ہے، مخلوق سے صحیح ربط ہو اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو ہماری تفسیر سارے ملک کے تفاسیر سے مختلف ہو۔ چونکہ لوگوں کو وہی پرانا دستور اس سے پیار ہے تو پھر وہی پڑھتے ہیں، اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ مولوی موسیٰ صاحب تھے کرغیزستان کے، وہ آئے ادھر پڑھنے کے لیے، کہتا ہے میں نے آپ کی تفسیر کیسٹوں میں سنی، آیا پڑھنے کے لیے داخلہ نہ ہو سکا کسی وجہ سے، پھر دوسرے سال آیا داخلہ نہ ہو سکا۔ دیوبند بھی گیا ہوں، یہاں بھی اساتذہ کے ساتھ حلقہ تفاسیر میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ لوگ تفسیر کر رہے ہیں 200 سال پہلے والی، موجودہ ماحول کے حوالے سے تفسیر نہیں کر رہے۔ اچھا ذہین تھا، عالم تھا، تو پھر اس نے یہاں تفسیر پڑھی کہ اس ماحول کے حوالے سے یہی تفسیر چاہیے۔ قرآن حکیم قیامت تک کتاب ہے، قیامت تک مسائل حل کرتا ہے، قیامت تک ہمیں ہدایات دیتا ہے، تو پھر ہم ان حالات کو چھوڑ کر پرانی باتیں یاد کرتے رہیں تو یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے یہ اتحاف الاقران یا تحفۃ الاقران، یہ دو صورتوں کی تفسیر تو چھپی ہے، بقرہ اور آل عمران، باقی کنفیوزنگ ہے، ظہور میں نہیں آئی۔ پھر میں بیمار ہو گیا ہوں، اس وجہ سے وہ رکی پڑی ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، صحت ہوگی تو یہ کامل ہوگی۔ اب کے لوگ تو نہیں پڑھیں گے، کم پڑھیں گے، لیکن آگے جا کر اس کو پڑھیں گے، ضرورت محسوس ہوگی ان کو۔ لہذا بطور مقدمہ چند چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ فاتحہ اور بقرہ کی تفسیر۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟